قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہے، انہیں خدا کیوں سمجھتے ہو کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، پتھر کے بے جان بت ہیں، نہ نفع دیں نہ نقصان دیں؟ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی دیکھ سکتا ہو، بول سکتا ہو، چل سکتا ہو اور ظاہری طور پر کچھ نفع دے سکتا ہو تو اسے خدا بنا سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو پتھروں کے بتوں کے بارے میں جب یہ آیتیں بیان کی گئیں تو مقصد تو یہ ہے نا، شرک ہر حالت میں حرام ہے، تو انہوں نے بتوں کو خدا سمجھا۔ تو اگر کوئی فرعون کو خدا سمجھے، نمرود کو خدا سمجھے، یا پوری دنیا کے بادشاہ کو خدا سمجھے، تو وہ تو چل بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، وہ تو بڑی طاقتیں رکھتا ہے، پھر بھی اس کا یہ شرک کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے۔ تو اسی طرح کافروں سے دوستی حرام ہے، لیکن جگہ جگہ تنبیہ کی گئی، ایسے کے دوست بناتے ہو، ایسے کو دوست بناتے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، ایسوں کو دوست بناتے ہو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر دین کا وہ مذاق اڑاتے ہوں تو دوست بنانا منع ہے، اور اگر دین کا مذاق نہ اڑاتے ہوں تو دوست بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے دوسری جگہ پر مطلقاً بیان کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو ایسی ہی مثال ہو گئی کہ کوئی کہے کہ بتوں کو خدا بنانا اس لیے منع تھا کہ وہ بے جان پتھر تھے، اگر چلتے پھرتے انسان کو خدا بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اے ایمان والوں، دگنا چوگنا کر کے سود نہ لو۔ تو سود تو ہر حال میں حرام ہے، دگنا چوگنا کر کے ہی لینا حرام ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں تنبیہ کی گئی کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص تم سے قرضہ لیتا ہے، وہ قرضہ نہیں بھر سکتا، تو تعاون کرنے کے بجائے تم اس کا سود بڑھا دیتے ہو، جیسے بینکوں کا نظام ہے کہ اگر کوئی بینک سے قرضہ لیتا ہے اور وہ قرضہ واپس نہ کر سکے تو جو سود انہوں نے مقرر کیا اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل رقم سے زیادہ سود ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو سفاکی تھی اور جو رحم ان کے دلوں میں نہیں تھا اس کی تنبیہ کی گئی، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ سود جو ہے وہ حلال ہے، صرف دوگنا اور چوگنا یہ حرام ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والوں وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہزوا و لعبا، کھیل کود بنا دیا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی چاہے وہ یہودی عیسائیوں میں سے ہوں، والکفار یا باقی کافروں میں سے ہوں، تو جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اولیاء، تم انہیں ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ جتنے کافر ہیں وہ در حقیقت ہمارے دین سے محبت نہیں کرتے، اگر دین سے محبت کرتے ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، دین سے متاثر ہے، لیکن اس پر ایک خوف مسلط ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اس صورت کے اندر مجھے لوگ ماریں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دل سے مومن ہے، لیکن اظہار کرنے میں، یا اب یہ سمجھے دل سے ابھی مومن نہیں ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، اس سے دوستی کرنا وہ جائز ہے۔ کہ ہم کسی کافر سے دوستی نہیں کر رہے بلکہ اس شخص سے دوستی کر رہے ہیں جو اسلام میں ہمارا مددگار وہ بننا چاہتا ہے، یعنی ہماری مدد وہ چاہتا ہے، تو ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے کئی کافر ہیں کہ جو اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ان کو تعاون کی ضرورت ہے، تو انہیں تعاون دینا اور چیز ہے، لیکن عام جو کافر ہیں ان سے دوستی کرنا، اور وہ دوستی بھی صرف ذات کے لیے ہو، وہ منع ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے دشمن سے دوستی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، جو کسی سے محبت کرتا ہے
اس کے دشمن سے وہ نفرت ہی کرے گا. کیا اصول ہے؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، تو اس محبت کی پیمائش کیسے ہوگی؟ اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ تو جو ان کا دشمن ہے اس سے محبت نہیں ہو سکتی. جو ان سے محبت کرے گا ہماری بھی محبت اس کے ساتھ ہوگی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو یعنی اذان کہتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، وہ اسے ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اذان جو ہے وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. حضرت امام کلبی فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا اور مسلمان نماز کے لیے اٹھتے تو یہودی ہنستے اور مذاق اڑاتے. حضرت سدی فرماتے ہیں کہ ایک مؤذن اذان دیتا تھا اور جب وہ یہ اس پر پہنچتا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک عیسائی جو تھا وہ یہ سنتا تو یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا جھوٹا جل جائے، یعنی مؤذن کو وہ جھوٹا کہتا. ایک رات ایک خادم آگ جلا کر لایا گھر کے اندر، تو اس آگ سے ایسے شعلے اٹھے کہ گھر کا ہر فرد اور پورا گھر جل گیا. تو جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام تو بہت برا ہونا ہے. اور جب اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا تو جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے قرب میں ہیں، وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. بے عقل لوگ ہیں، اگر عقل ہوتی تو اسلام قبول کر لیتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کہا کہ آپ کس کس نبی کو مانتے ہیں. اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانیں، کیونکہ یہودی نہیں مانتے. تو آپ نے ذکر کیا تو ان میں انبیاء کے ذکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. تو کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لہذا ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں ہماری کیا بات بری لگتی ہے، الا، مگر یہی نا، ان آمنا باللہ، صرف یہی ہماری بات تمہیں بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں. یہ یہودی کہتے تھے کہ آپ لوگ شریر ہیں، آپ بدتر لوگ ہیں. تو اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بدتر کون ہوگا؟ بدتر وہی ہوگا نا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، جسے بندر اور خنزیر بنا دیا ہو. تو تمہاری قوم کی تو تاریخ یہی ہے کہ تم پر اللہ نے لعنت کی، غضب نازل کیا اور بندر و خنزیر بنایا. تو بدتر تو تم ہوئے نہ کہ ہم. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل انبئکم بشر من ذلک، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدتر درجے میں کون ہے، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں، من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ نے غضب نازل کیا. لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے کئی لوگوں کو القردہ بندر بنا دیا، والخنازیر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور انہیں شیطان کا پجاری بنا دیا. یعنی اللہ ناراض ہو گیا اور پھر ان کے لیے ہدایت کی راہیں ختم ہو گئیں اور یہ شیطان کے پجاری ہو گئے. اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین جگہ میں.
وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی لوگ سیدھے راستے سے بہت زیادہ پھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آئے آپ کے پاس، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کلمہ پڑھا، ایمان کا اظہار کیا، لیکن یہ جھوٹا اظہار تھا، انہوں نے منافقت کی۔ قالوا آمنا، وہ بولے ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وہم قد خرجوا به، اور کفر ہی کے ساتھ باہر نکلے، یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی نکلے، یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ باتیں چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یسارعون وہ دوڑتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور سرکشی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، تو گناہ کرنے میں، حرام کھانے میں یہ بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کالے ہوں، تو ان کے دل کالے ہو چکے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ توریت اور انجیل، اس میں تو ہدایت کی باتیں تھیں، اور ان باتوں کو ان کے علماء جانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے حق بات کہی، حدیث پاک میں ہے، پہلے وہ نصیحت کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے ان کی نصیحتوں کو قبول نہ کیا اور مخالفتیں کی، تو پھر لوگوں کی خاطر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، حالات صحیح نہیں ہے، بولنے کا نہیں ہے، چپ ہو گئے۔ لیکن چپ ہونے کے بعد وہ ان سے تعلقات نہیں رکھتے تھے، دور رہتے تھے، تو یہ جو گناہ کرتے تھے اس کی سند لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی۔ پھر یہودی اور عیسائی علماء نے یہ کیا کہ وہ ان کی مجلسوں میں جانے لگے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، گناہ کی محفلوں میں شریک ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم سے گناہ کا خوف بالکل دور ہو گیا۔ جب ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہو، بے پردگی ہو شادی کے موقع پر، اور کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہو، تو یہ تو ایک سند ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اگر غلط ہوتا تو عالم صاحب بیٹھتے، حضرت کی کوئی تحقیق ہوگی، کوئی حضرت نے اس پر ریسرچ کی ہوگی کہ فی زمانہ احکام بدل چکے ہیں۔ اب وہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ بیچارہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، حالانکہ غلطی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، جس محفل میں ہم جائیں، اگر اس محفل میں میوزک بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے یا بے پردگی ہے، تو وہاں بیٹھنا منع ہے، اس دعوت میں کھانا کھانا بھی منع ہے، اٹھ کر واپس آ جانا چاہیے۔ اور یہ چیزیں علماء کے لیے تو خاص طور پر لازم ہیں۔ اگر علماء نہیں کریں گے ایسا تو پھر لوگوں کے دلوں میں گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ اور یہ پھر بے حیائی و فحاشی اور یعنی عام کرنے میں پھر علماء کا بھی کردار ہو جائے گا۔ تو یہ کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، پھر ان کے دل ان کے جیسے ہو گئے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، کسی گناہ کو بار بار دیکھتا رہے تو اس کی نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو نفرت ختم ہو گئی، پھر انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، نفرت بھی ختم ہو گئی، پھر خود بھی گناہوں میں پڑ گئے، اور پھر یہ حال ہوا کہ توریت اور انجیل کے اصل احکامات کو بھول گئے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون، ربانیون عالم، والاحبار فقیہ مفتی، جیسے ہمارے زمانے میں مفتی کہا جاتا ہے۔ تو جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تھے اور جو فقیہ لوگ تھے، جو اپنے آپ کو درویش کہتے تھے، راہب کہتے تھے، عن قولہم الاسم، اسم مانے گناہ، قولہم مانے کہنا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، عقل مانے کھانا، السُّحْتَ مانے حرام۔ لولا ینہاہم، ینہاہم کیوں نہیں روکتے یہودی اور عیسائی علماء اور راہب ان یہودیوں عیسائیوں کو گناہ کرنے سے، جھوٹی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اس میں اسلام کے علماء کے لیے تنبیہ ہے کہ ان پر لازم ہے
کہ وہ حق بات ضرور کہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ یہودی اور عیسائی علماء راہب بہت برے کام کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے، نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ید اللہ مغلولہ۔ ہوا یہ تھا کہ یہودی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہودی بڑے مالدار تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور انہوں نے سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کی اور آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ہوا یہ کہ ان کی دولت میں کمی آ گئی اور انہیں نقصان ہونے لگا۔ تو ایک یہودی نے یہ بات کہی جس کا نام فخاد تھا، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ پہلے تو اللہ بڑا دیتا تھا ہم کو، اب اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا تو اس ایک شخص نے تھا، باقی سارے یہودی خاموش رہے یا اس پر ہنسے۔ تو جو کوئی کفر بکے اس کو سن کر خاموش رہنا یا اس کی تائید کرنا یا اس پر ہنسنا، یہ سب اس کفر میں شامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو کفر اگر کوئی ہمارے سامنے بکے تو نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ آدمی کہ یہ کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ جرت ہو تو آدمی کہے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، اور اگر بہت ہی زیادہ جرت ہو تو کہے کہ کیا تو بکواس کر رہا ہے۔ اور اس موقع پر یہ کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ جب تک سخت جملہ نہیں کہا، جب تک سخت جملے سے اسے جھنجھوڑا نہیں جائے گا اسے عقل نہیں آئے۔ لیکن اگر محسوس ہو کہ یہ ہم کہیں گے تو یہ بدبخت اور بکواس کرے گا اور کفر بکے گا، تو پھر آدمی وہاں سے اٹھ جائے اور اپنے چہرے پر ناگواری کے آثار لے آئے۔ ہاں اگر یہ محسوس ہو کہ اس نے کفر تو بکا ہے، ابھی میں اسے کچھ کہوں گا تو یہ اور بکے گا، لیکن میں اس کو پھر بعد میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا، یہ ایسا بندہ نہیں ہے، ابھی تو غصے میں ہے یا جذبات میں ہے، شیطان کا اس پر حملہ ہوا ہے، تو اس وقت اگر انسان وہاں سے چلا جائے اور پھر بعد میں اسے سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے۔ خاص طور پر جب انتقال ہو جاتا ہے جوان بچے کا، جوان بچی کا، یا شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، تو ایسا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ غصے میں آ کر غم کی وجہ سے وہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین و بے ادبی کرتے ہیں۔ تو ان پر تو فوراً توبہ کرنا لازم ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ان سے کہیں گے تو اور بکواس کریں گے، تو لہذا اس وقت اگر نہ کہا اور بعد میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ہمارے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے یہ بکواس کی وہ تو فوراً کافر ہو گیا، اور اگر وہ مر گیا توبہ کرنے سے پہلے تو خاتمہ اس کا کفر پر ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، کیونکہ کیسا بھی غم ہو، کیسا بھی غصہ ہو، اللہ کی توہین و بے ادبی یا رسول اللہ کی توہین و بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، یہ یہودی کنجوس ہیں، اللہ تعالیٰ تو کنجوس نہیں ہے۔ اور یہ اس آیت میں جو خبر دی گئی ہے واقعی ایسا ہے، آج تک دنیا کی سب سے کنجوس جو قوم ہے، یوں تو ہر قوم میں کنجوسی پائی جاتی ہے، لیکن سب سے بخیل اور کنجوس قوم جو ہے وہ یہودی قوم ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں مراد ہاتھوں کا کھلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے اور جسمانی ہاتھ سے پاک ہے۔ یہاں کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ جسے کہتے ہیں نا اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے یا اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہوا ہے، تو یہ محاورہ ہے، مطلب یہ کہ وہ سخی ہے اور وہ بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ جو جیسا چاہتا ہے ویسا عطا فرماتا ہے۔
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. طغیانا و کفرا، طغیان سرکشی، کفر. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. وَلَيَزِيدَنَّ، ضرور بضرور زیادہ کرے گا بہتوں کو ان میں سے. یعنی اکثر یہودیوں کا حال یہ ہے کہ قرآن سن کر ہدایت نہیں ملتی، سرکشی اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، سرکشی اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں. جتنا وہ قرآن سنتے جاتے ہیں اتنے ہی وہ ظالم اور بنتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دیا. تو یہودیوں میں آپس میں نفرتیں ہیں، عیسائیوں میں آپس میں نفرتیں. ہاں وہ اپنے مقصد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی قوم ہے، مسلم قوم ہے، مثلا پاکستان کے مسلمان ہیں، آپس میں ان کی جتنی بھی نفرتیں ہوں، لیکن اگر ملک پر آ جائے، دشمن آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ سب یکجا ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہودیوں کا یہ یکجا ہو جانا، عیسائیوں کا یکجا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے درمیان نفرتیں نہیں ہیں. نفرتیں ہیں لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے یکجا ہیں. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اطفأ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. یہودی ناکام ہو جاتے ہیں، مسلمان کامیاب ہوتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. آج بھی وہ فساد ہی پھیلا رہے ہیں. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں روزی نہیں دیتا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب یہودی عیسائی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کی خطاؤں کو مٹا دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور بضرور ہم انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ توریت قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی بات پر وہ عمل کرتے. یعنی اگر انسان ایمان رکھے، تقوی اختیار کرے اور شریعت کی باتوں پر عمل کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا پیارا وظیفہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ، اللہ ان کے مزار پر، ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے. ملفوظات شریف میں ہے کہ ایک عالم دین اعلی حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ مجھے بڑی نادر کتاب ہے میرے پاس، اس میں ایسے ایسے وظائف ہیں کہ جو پڑھے گا غیبی ہاتھ اسے حاصل ہوگا، روزی اسے غیب سے حاصل ہوگی اور کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی. تو مجھے اس جو عربی عبارت ہے اس کے بارے میں ذرا تحقیق کرنی ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ ایک کتاب، میرے پاس تو اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن فقیر نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کی. اصل غیبی ہاتھ حاصل کرنے کا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا، فقیر کی توجہ ہمیشہ اس کی طرف رکھی اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر آپ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت فرمائی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے پاکیزہ زندگی اختیار کرے،
اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور اسے غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا غیب سے روزی حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ اتنا اہم وظیفہ ہے لیکن لوگوں کی توجہ نہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ اگر وہ شریعت پر عمل کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ضرور وہ اپنے اوپر سے کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اوپر نیچے سے انہیں رزق دیا جاتا۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال والے ہیں، یعنی وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 10 ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ہمیں نور قرآن سے روشن فرمائے اور ہمیں غیب سے روزی عطا فرمائے اور ہماری ہر مشکل آسان فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل فرمایا اسے لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ امت کو تعلیم ہے کہ نبی کے لیے جب یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو عام کریں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم کسی کی مروت نہ کریں، جو حق بات ہے اس کو عام کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ دین کی تبلیغ فرمائیے اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے کہ آپ نے لوگوں کو یہ نظام پیش کیا، آپ نے صحابہ کرام کو مقرر کیا اور صحابہ کرام حضور کے حجرے کے باہر پہرا دیا کرتے تلوار لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر روایتوں میں آیا کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس جہاں پر ہے وہاں پر حضور کا گھر مبارک تھا، تو وہاں پر حضرت علی پہرا دیا کرتے پوری رات ننگی تلوار کے ساتھ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام میں ہوائی فضائی باتیں نہیں ہیں بلکہ بنیادی باتیں ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر ہم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ نہ اسلحے پر ہوگا نہ اسباب پر ہوگا، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، یہ ضروری ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے پہرے کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے یہ پہرا ہٹا دیا تو اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو پہرا لگایا گیا تھا یہ پہرا لگایا گیا تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ اس طرح جو چیف آف آرمی اسٹاف ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، لشکر اسلام ہو اور اس کا امیر ہو تو اس کی حفاظت کی یہ تقاضے ہیں اور یہ حفاظتی اقدام کرنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اظہار ہے کہ مجھے ان پہروں کی کوئی حاجت نہ تھی، یہ تو میں نے تعلیم کے لیے رکھا، اور جب یہ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی تو آپ نے وہ پہرے ہٹا دیے۔ اگر کوئی دشمن سے خوف کرتا ہو اور اس کے پاس حفاظتی اقدام کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ بھی غمگین نہ ہو، کیونکہ حفاظت وہ کر سکے یا نہ کر سکے، حقیقت میں حافظ اور حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل کتاب، اے یہودیوں اے عیسائیوں، لستم علی شیء،
تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تمہارے من گھڑت دین ہے، یہودیت عیسائیت، تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل پر عمل کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر تم عمل نہ کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ، اس وقت تک تم حق پر نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ جب انسان کا دل گندا ہوتا ہے تو نور والی باتیں سن کر وہ نور حاصل نہیں کرتا بلکہ گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر تعصب کی گندگی نہ ہو، دل کے اندر انبیاء اولیاء کی بے ادبی نہ ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور پھر وہ سمجھنے کے لیے آگے آتا ہے تو یہ قرآن ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اسے سن کر یہ یہودی یہ عیسائی کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی بلکہ اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان یہودیوں ستارہ پرست اور عیسائیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر کتابوں پر ایمان لانے کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا، تقدیر پر ایمان لانے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا بظاہر ذکر محسوس نہیں ہوتا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لائے گا وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھے گا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھے گا، اور تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا، کتابوں پر بھی ایمان رکھے گا، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لائے گا اور اللہ کی فرمانبرداری کرے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کی نافرمانی انہوں نے کیوں کی۔ فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آتے ایک ایسا حکم جو ان کے نفس کو برا لگتا، بھاری لگتا، فریقا کذبوا، تو ان میں سے ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے، وفریقا یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو وہ شہید کر دیتے۔ صرف کس وجہ سے کہ نبی جو حکم بتا رہے ہیں وہ حکم ان کے نفس کو برا لگتا ہے، اس لیے وہ نبی کے دشمن ہو جاتے۔ اور بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی انہیں نصیحت کرتا اور یہ ان کے نفس کے خلاف ہوتی تو وہ اس مبلغ کے بھی دشمن ہو جاتے۔ آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر کیسا برا وقت ہے کہ مسلمان اول تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی انہیں سمجھائے اور کہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو لوگ کیسا الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ نصیحت کی بات کوئی بھی کرے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نصیحت کی بات اگر صحیح ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان یہودیوں عیسائیوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، خصوصاً یہودیوں نے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا، ان کی پکڑ نہ ہوگی،
یہ گمان کرتے ہیں اتنے غلط کام کرنے کے باوجود. فعموا، پس وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے بن گئے، نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو سننے کو تیار ہے، کیونکہ ان کا ذہن ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ثم تاب اللہ علیہم، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ان پر مصیبتیں آئیں اور کافر قوم مسلط ہو گئی تو یہ رجوع لائے اور توریت کے احکام کو ماننے لگے، توبہ کی. پھر دوبارہ جب حکومتیں ملی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے اکثر اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ حق کو سنتے ہیں. اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو یہ یہودیوں کا عالم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی. مسلمان ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا. بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے گزرے، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اسی بات پر ڈر محسوس کرتے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن ہم گناہ کرنے کے باوجود اگر یہ سوچیں کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے. لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان عیسائیوں میں سے دو فرقے ہیں جن کا نام یعقوبیہ اور ملکانیہ ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مریم نے اللہ کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جو کرسمس مناتے ہیں اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس میں بھی بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ کرسمس کے معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مسلمانوں کو ایسے کلمات، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، خوش ہو کر کسی کو ہیپی کہہ کر یہ کہنا مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. تو ان میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور دو فرقے یعقوبیہ اور ملکانیہ. عیسائیوں کے یہ دو فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے جسم اختیار کر کے دنیا میں اللہ آ گیا اور پھر وہ دوبارہ اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے ایسا کلمہ کہا اور شرک کیا. وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ فرمایا لوگوں سے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا رب ہے، اور تم مجھے خدا سمجھو گے، اللہ سمجھو گے. تو یہ تو شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا. انہ من یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، مد مقابل ٹھہرا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. شرک کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجئے، شرک کی حقیقت، اور ہو سکے تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، معیار ہدایت. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں کے دو اور فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقے کا نام ہے مرقوسیہ، مرقوسیہ اور نستوریہ. یہ دو فرقے ہیں. اللہ تعالی کے متعلق وہ کلام یہ کرتے ہیں کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس میں اختلاف ان کا اور ہے. بعض کہتے ہیں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ یہ تین خدا ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت روح الامین جبریل امین اور اللہ یہ تین خدا ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں لیکن تین مل کر ایک ہی ہیں. یہ تین نہیں ہے، یہ تین
نعوذ باللہ من ذالک ایک ہی خدا کے ٹکڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ تینوں پھر مل گئے اور ایک ہی خدا بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے بکواس اور اس طرح کے کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات عیسائیوں میں عام ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ایسی بات کہے وہ اللہ کے بارے میں کتنی غلط بات کہتا ہے، تو کیا ہماری دلی محبت اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے، تین خداؤں میں سے تیسرا نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اے لوگوں سنو، وما من الہ الا الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کفریہ اور شرکیہ باتوں سے یہ عیسائی باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کافروں کو دردناک عذاب ضرور بضرور پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، پس کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے؟ ویستغفرون، اور وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پکار رہا ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں لاتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اے پروردگار، ہم نے تیرے پیارے کلام میں یہ کلام سنا، ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے، جو جان کر ہوئے جو انجان میں ہوئے، ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ لیکن سچی پکی توبہ کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کیونکہ اکثر مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیزیں گناہ ہیں، تو وہ گناہ کو بھی بسا اوقات ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں، یا ثواب نہیں سمجھتے تو برا نہیں سمجھتے۔ تو گناہ کو گناہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عظیم رسول ہیں، وہ عظیم رسول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ نے انہیں طاقتیں، قوتیں، قدرتیں عطا فرمائیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، مگر وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہیں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جو وہ تصرف کرتے ہیں باذن اللہ کرتے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ سچی ہیں اور بہت سچی ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھیے قرآن یہاں پر شرک کی مذمت کر رہا ہے، مگر شرک کی مذمت میں یہ انداز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ کی توہین کی جائے، بلکہ ان کے مقام کو بیان کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے اور خدا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بتاتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے اوندے منہ بھاگتے ہیں۔ اتنا واضح کلام ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو بات یہاں پر یہ چلی کہ عیسائیوں کے شرکیہ کفریہ عقیدے کی مذمت ہے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے
کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا یا اللہ سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا، معبود سمجھا، تم ان کی پوجا کرتے ہو، اس کے باوجود بھی ان سے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی گئی۔ لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے، انگریزوں کے دور میں ایک شخص نے کتاب لکھی، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے اور کہتے ہیں یہ انگریزوں ہی کے کہنے پر لکھی، مسلمانوں میں آگ بھڑکانے کے لیے لکھی۔ وہ کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و توقیر بیان نہ کرو، ان کے فضائل نہ بیان کرو، ان کے نقص بیان کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مفہوم کا کلام اس نے کہا۔ انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا وہ تو بیان کرنا ہی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام بے بس ہیں، بلکہ کہا کہ ہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، آپ کے فضائل بتائیں، آپ کی طاقت بتائیں، آپ کے معجزات بتائیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور باذن اللہ یہ تصرف ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ حضور کو نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، نہ حضور کی وہ پوجا کرتا ہے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے۔ حالانکہ دیگر قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے، اور آپ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی۔ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تتنافسوا فیہا، خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں، یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھی۔ اب خدا کی قسم کہہ کر فرما رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو آج واقعی یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کے کچھ بھی مالک نہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ حقیقت میں اگر دوا میں شفا ہے اور دوا میں نفع ہے تو یہ نفع کیوں ہے؟ باذن اللہ۔ اگر کسی چیز میں ضرر ہے، زہر کھائیں تو نقصان ہے، ذاتی ضرر نہیں ہے، یہ ضرر باذن اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے آج کل کے یورپ کے لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا۔ مان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ میں اس کی پوجا کیوں کروں کہ جو نہ مجھے نقصان دے نہ نفع دے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، سورج کبھی کبھی نقصان دیتا ہے اور کبھی نفع دیتا ہے۔ دریا کی جو پوجا کرتے ہیں تو دریا نفع بھی دیتا ہے اور سیلاب کی صورت میں نقصان بھی دیتا ہے۔ کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے تو درخت نفع بھی دیتا ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے یہاں نفع اور ضرر سے مراد ذاتی ضرر اور ذاتی نفع ہے۔ تو اگر دریا میں نفع ہے تو یہ نفع کس نے دیا؟ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو نفع والی چیزیں نقصان دینے لگے اور نقصان دینے والی چیزیں نفع دینے لگے۔ تو ساری چیزیں، ساری طاقتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اس طرح ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر ہی نہیں سکتے کہ ذاتی طاقتیں، ذاتی قدرتیں اور حقیقی مالک تو وہی ہے صرف۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناجائز اضافہ نہ کرو، رد و بدل نہ کرو۔ یہودیوں عیسائیوں نے توریت انجیل میں اضافہ کیا، رد و بدل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وہاں کیا ہوتا، وہاں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، تو وہ انجیل کو چینج کر دیتے۔ آج بھی ان کا پوپ عیسائیوں میں یہ مشہور معروف بات ہے کہ ہر 100 سال کے بعد وہ بائبل میں رد و بدل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالات کے تقاضے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، اس میں کیسے بھی حالات ہو اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، اس کے بنیادی جو اصول ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ قد ضلوا من قبل، وہ قوم اس سے پہلے گمراہ ہو چکی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہاں پر بھی لوگوں کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا، بس وہی درس پھر دیا جا رہا ہے کہ یہ تصور نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ فکر کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکا کرتے تھے، اس لیے سب تباہ ہو گئے۔ جو گناہ کرتا وہ اسے نہ روکتے، اور یہی آج مسلمانوں میں نحوست آ گئی کہ ہم اتنے بے مروت ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی کرتا ہے لیکن ہم زبان سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کرتے ہیں۔ طغى کثیر منہم، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، یہودی اور عیسائیوں کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ حالانکہ کافر سے مراد وہ ہیں جو انجیل کو توریت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ توریت و انجیل کے قانون کے مطابق کفار مکہ سے ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو کافروں سے بھی دوستی کر لیتے ہیں، وہ کافر جو توریت کو نہیں مانتے، وہ کافر جو انجیل کو نہیں مانتے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ان کی جانوں نے جو آگے بھیجا وہ بہت ہی برا بھیجا۔ ان کی جانوں نے آگے کیا بھیجا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراض ہو گیا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ یہودی یہ عیسائی اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ متخذوہم اولیاء، اور جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ہاں لیکن اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یوں تو یہودی بھی مسلمان کا دشمن ہے، عیسائی بھی دشمن ہے، مشرکین بھی دشمن ہے، فی زمانہ مشرکین جیسے ہندو ہیں، تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا
کہ دشمنی میں یہودی اور مشرک زیادہ بڑے ہوئے ہیں. عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے دشمن یہودی اور مشرک زیادہ ہیں. یہ اس زمانے کی بات تھی. اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہیں تو ان کے پیچھے عیسائیوں کو ابھارنے والا اور مسلمانوں کے خلاف کرنے والی جو لابی ہے وہ یا تو ہندو لابی ہے یا پھر یہودی لابی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ضرور بضرور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے. سب سے بڑا دشمن. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور ضرور بضرور یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں محبت کے قریب، الفت کے قریب ایسے لوگ جو مسلمانوں سے اتنا بغض نہیں رکھتے، تم انہیں پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انجیل کو خوب جاننے والے ہیں، رہبانن زاہد لوگ ہیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے. جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور آج بھی ایسے عیسائی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہوئے. خصوصاً عیسائیوں میں جو کمزور ہیں، عورتیں ہیں، وہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ حق قبول کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.